نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پہ غالب ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد، پھر اذکار اور تلاوت کی کمی کی وجہ سے لگتی ہے، یعنی جب کہیں سے کوئی تیر آتا ہے اور آگے بچاؤ کا سامان نہیں، کوئی ڈھال نہیں، تو وہ جا پڑتا ہے اس پر. اور اسی طرح صبح و شام کی حفاظت کی دعائیں جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے انسان کا، کہ انسان کسی، یعنی اس نے تلاوت بھی کی، اس نے دعائیں بھی پڑھ لی، اس نے پروٹیکشن کے سارے کام بھی کر لیے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی تکلیف پہنچ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل اس شخص کو ایک امتحان میں ڈالنا تھا، اس کو ٹیسٹ کرنا تھا، اس لیے اس تک یہ چیز آ گئی. اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ پھر کیا فائدہ حفاظت اختیار کرنے کا، یہ دعا پڑھنے کا، جب لگنی ہے تو لگ جائے گی، نہیں تو نہیں. اس میں یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پروٹیکشن بھی ہوگی. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فلو شاٹس لگوائے ہوتے ہیں، اس کے باوجود فلو ہو جاتا ہے. جی ہاں. اب یہ کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر کیا ہوتی ہیں، اس میں چہرے کے داغ دھبے وغیرہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو چھائیاں دیکھ کے کہا تھا کہ اس کو نظر لگی ہے. بچوں کا بلا وجہ رونا، وداؤٹ اینی ریزن، کھا بھی لیا، سو بھی لیا، سب کچھ کر لیا، روئے جا رہے چپ ہی نہیں کر رہے، اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی بعض اوقات. تو آپ نے دیکھا ہوگا اب سب نے جو بچے پالے ہیں، کبھی کبھی ایسا فیز آ جاتا ہے کہ ماں بھی تنگ آ جاتی ہے اور اٹھا کے پھینک دیتی ہے، اچھا جاؤ رو لو، پھر تم کسی چیز سے بہل ہی نہیں رہے، چپ ہی نہیں ہو رہے، وجہ بھی نہیں بتاتے. تو بنیادی طور پر وہ ان کے اندر ہی کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کیا، نہیں کروایا؟ یعنی کہ اس کو دم کرو، کیونکہ یہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہے. پھر بچوں کی کمزوری، یعنی کھانے پینے کے باوجود ان کی صحت نہیں بنتی، کمزور. اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس کو کہا کہ میں اپنے بھائی کے بیٹوں کو، جعفر جو تھے آپ کے کزن تھے، ان کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھتا ہوں، کیا ان کو کھانے پینے کو نہیں ملتا، ان کو فقر و فاقہ ہے کچھ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں بہت جلد نظر بد لگ جاتی. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کلمات پڑھے تو آپ نے فرمایا ان سے تم ان کو دم کرو، یعنی یہ کلمات پڑھ کے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات انسان اونچائی سے گر پڑتا ہے، یعنی مقام کی اونچائی ہو یا پھر ویسے فزیکلی کہیں چڑھا ہوا ہے، اچانک نیچے آ گرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے، سلپ کروا دیتی ہے. کبھی شدید بیماری بھی لگ جاتی ہے اور انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے اور دونوں کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے. تو سہل نے اپنا اون کا جبہ اتارا، یعنی کوٹ اتارا. عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میری نظر اس کو لگ گئی. وہ پانی میں اتر کے نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی کچھ آواز سنی. میں اس کے پاس آیا، 3 دفعہ آواز دی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی. آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. کہتے میں ابھی بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پہ 3 دفعہ ہاتھ مارا، پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی، سردی، بیماری، لاغری دور کر دے. پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا کوئی وجود یا مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، اس سے یعنی نظر نہیں لگے گی، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہیں، سر دکھنا بغیر کسی وجہ کے، بخار کا ہو جانا، کبھی کندھوں میں درد ہونا، اس طرح کا کہ جیسے کوئی جلن ہو، یعنی کہ یوں لگے جیسے 2 کندھوں کے بیچ میں جیسے کسی نے کوئی گرم چیز رکھی ہوئی، یعنی ایک تو ہوتی ہے درد اور ایک ہوتی ہے درد کے ساتھ ایک برننگ فیلنگ، جلن سی. پھر اسی طرح نیچے والے حصے میں، پیٹھ کے نیچے والے حصے میں درد کا ہونا، قرآن سنتے وقت جمائیاں آنا، سننے میں یا پڑھنے میں قرآن میں دل نہ لگنا. اسی طرح ٹھنڈک میں بھی گرمی لگنا، اور کبھی الٹا کہ گرمی میں ٹھنڈک لگنے لگ جانا. بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا، پورے لٹیں جو ہیں وہ اترنا شروع ہو گئی ہیں. فوکس کھو دینا، فوکس نہ ہونا، کبھی وزن کا اچانک کم ہو جانا، بھوک نہ لگنا، کبھی چیز کو حفظ یاد نہ کر سکنا. یعنی بچے ہوتے ہیں نا حفظ رہا، قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، کرتے کرتے جا کے کسی ایک سپارے پہ ایسا اٹکتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے. بعض تو بچے چھوڑ ہی دیتے ہیں اور بعض رو دھو کے اور پھر دوبارہ کبھی شروع کرتے ہیں.